السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات آتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاطمہ کے ساتھ خصوصی تعلق تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا یعنی سن 8 ہجری میں، تو ام ہانی بنت ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غسل فرما رہے تھے، چاشت کا وقت تھا، اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ ایک کپڑے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ بنائے ہوئے تھیں۔ انہوں نے جا کے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون آئی ہیں؟ ام ہانی نے کہا، میں ام ہانی حاضر ہوئی ہوں۔ اس کے بعد آپ جب غسل سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ام ہانی اصل میں کسی کام کی وجہ سے آئی تھیں، مگر یہاں سے ایک مسئلہ پتہ چلا کہ فاطمہ کس قدر اپنے والد کی خدمت گزار تھیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غسل کے دوران آپ بات بھی کر سکتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کلمات پڑھتے، صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اسی طرح جب مسجد سے باہر تشریف لاتے تو یہ کلمات فرماتے، صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب بفضلک۔ اور ایک اور بھی آیت آتی ہے یا کلمات آتے ہیں کہ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تم سے اپنے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا کرنی چاہیے، واپس بھی آتے ہوئے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ حضرت فاطمہ پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا شفقت فرماتے تھے، ان کو پیار کرتے، اور جب وہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، پیار کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ لیتے، بوسہ دیتے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ ان کو بٹھا لیتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو احتراماً فاطمہ بھی کھڑی ہو جاتیں، آپ کے دست مبارک کو چوم لیتیں اور اپنی نشست پہ بٹھا لیتی تھیں۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب بیٹیوں کے لیے نہایت شفیق باپ تھے، لیکن یہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں بھی ان کی زندگی میں وفات کر چکی تھیں، لہٰذا ان کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور زیادہ بہترین معاملہ تھا، اور زیادہ یہ ان کے نزدیک تھیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کی زیب و زینت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے، نہ ان کے گھروں میں کسی قسم کی ایسی چیزیں ہوتی تھیں، اور نہ ایسی چیزوں کو اپنی اولاد کے لیے بھی پسند فرماتے ہیں۔ لہٰذا ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں تو انہوں نے گھر میں ایک منقش پردہ لٹکا رکھا تھا، جس پر کسی قسم کی تصویریں اور نقوش وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ آپ دروازے پہ ہی کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور اندر تشریف نہیں لائے۔ یہ دیکھ کر سیدہ فاطمہ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑیں، عرض کیا کہ آپ کس وجہ سے تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ایسے مکان میں داخل ہو جو مزین ہو اور منقش بنایا گیا ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کی زیب و زینت کی کوئی وقت نہیں تھی، بلکہ اس سے کراہت تھی، اور اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک واقعے کا ذکر آتا ہے کہ کچھ دیگر ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ کو ایک کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اس کام کے لیے گفتگو ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ اے میری بیٹی، جس کو میں محبوب رکھتا ہوں، کیا تو اسے محبوب نہیں رکھتی؟ تو فاطمہ کہتی ہیں کہ کیوں نہیں، میں محبوب رکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کے ساتھ محبت رکھنا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کا احترام ام المومنین ہونے کی بنا پہ تو لازمی کرتی تھیں، اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید بھی کر رکھی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ عائشہ کے ساتھ محبت اور عمدہ سلوک رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبوب ہو، کیا ہمیں بھی وہ محبوب نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت فاطمہ کی زندگی میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضرت علی ابو جہل کی بیٹی جویریہ کے ساتھ نکاح کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اس بات کی اطلاع حضرت فاطمہ کو ہو جاتی ہے، اور آپ کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی ہے۔ ناراض ہو کے اپنے والد کے پاس آ جاتی ہیں۔ یہ واقعہ سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک طویل خطبہ دیتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس کو ایذا پہنچانا گویا مجھے ایذا پہنچانا ہے، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ فاطمہ غیرت کی وجہ سے اپنے دین کے معاملے میں فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ جو چیز فاطمہ کو بری لگے وہ ناپسند ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے بڑے داماد کا ذکر بھی کیا کہ اس نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دی، اور اس نے کبھی بھی میری بیٹی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اس نے وعدہ کیا اور اپنا وعدہ پورا کیا، یعنی ابو العاص نے۔ اللہ کے نبی مزید فرماتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے حلال کو حرام نہیں کرتا، نہ کسی حرام کو حلال کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہوں گی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی نے پھر جویریہ جو ابو جہل کی بیٹی تھی ان سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور دیگر واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا احترام تھا کہ ان کے دامادوں نے کبھی بھی ان کی زندگی میں نکاح نہیں کیا، لیکن ان کی وفات کے بعد حضرت علی نے، حضرت عثمان نے بہت سارے نکاح کیے، اور ابو العاص نے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو نیکی کا درس دیتے تھے، تو اپنی بیٹی کو بھی وصیت فرماتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اے فاطمہ اور اے صفیہ جو ان کی پھپھو تھی، اللہ کے ہاں جو محاسبہ ہوگا اس کی خاطر تم دونوں عمل کی تیاری کر لو، میں تم کو اللہ کے ہاں حساب میں نفع نہیں دوں گا۔ تو اس وصیت کا تعلق ہر ایک کی عملی زندگی کے ساتھ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہونا بھی کسی کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، جیسے حضرت نوح کے بیٹے کو اور ان کی بیوی کو حضرت نوح سے رشتہ ہونا بچا نہیں سکتا، جیسے اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کو نبی سے رشتہ ہونا بچا نہیں سکتا۔ اسی طرح ہر کوئی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، لہٰذا ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے لیے آخرت کی تیاری کر لے۔
ایک اور واقعہ پیش آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں کے ایام میں تھے، تو حضرت عائشہ ذکر کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، ہم سب آپ کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ ہی زندہ موجود تھیں اور ان کی تمام اولاد فوت ہو چکی تھی۔ حضرت فاطمہ کا انداز رفتار اپنے والد کی رفتار کی طرح تھا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیکھا، مرحبا فرمایا، اسے اپنے پاس بٹھایا، پھر ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سرگوشی فرمائی تو فاطمہ بے ساختہ رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی غمگینی دیکھی تو دوبارہ سرگوشی فرمائی، اس دفعہ حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس سے تشریف فرما لے گئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے وہ بات دریافت کی تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، اس کا میں اظہار نہیں کر سکتی۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر فاطمہ کو انہوں نے حق کی قسم دلا کے بات کی کہ جو میرا ان پر ہے، یعنی عائشہ نے کہا کہ میرا جو تم پر حق ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حق ہے، مجھے آپ ضرور اس بات کی خبر دیں۔ ظاہر ہے وہ عورت تھیں، ان کو تجسس ہو رہا تھا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو میں آپ کو کبھی یہ بات نہ بتاتی، مگر اب کیونکہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں آپ کو وہ بات بتاتی ہوں کہ پہلی بار جو سرگوشی فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ قرآن مجید میں آ کے مجھے ورد کراتے ہیں یا دور کراتے ہیں، مجھ سے سنتے ہیں، مجھے سناتے ہیں، لیکن اس سال انہوں نے 2 بار قرآن سنایا اور سنا، مطلب مجھ سے سنا۔ تو میں یہی خیال کرتا ہوں کہ میری وفات قریب آ گئی ہے، اے فاطمہ، اللہ سے خوف کھانا، صبر اختیار کرنا اور تیرے لیے میں بہترین پیش رو ہوں گا۔ یہ سن کے میں رونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گھبراہٹ اور پریشانی دیکھی تو پھر دوبارہ سے سرگوشی فرمائی کہ اے فاطمہ، تم اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ تم اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اسی مرض میں اللہ تعالیٰ کی طرف رحلت کر جاؤں گا، تو میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری اہل بیت میں پہلی شخصیت ہو جو میرے پیچھے آئے گی۔ یہ سن کر میں شادان و فرحان ہو گئی، متفق علیہ کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلد ہی وصال ہو گیا، لیکن حضرت فاطمہ کی فضیلت اور بزرگی بھی اس روایت سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار تھیں اور مومن عورتوں کی سردار تھیں۔ اب آتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا ذکر ہم بہت بار کر چکے ہیں۔ آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیماری کا غلبہ تھا، بیماری شدت اختیار کرتی گئی۔ حضرت فاطمہ پریشانی کی عالم میں کہنے لگی، وَأَقْرَبْ أَبَاهُ کہ افسوس میرے والد کو تکلیف ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد تیرے والد پہ کوئی تکلیف نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ سال امت کے لیے ایسا دن تھا کہ اس چیز کا رنج و الم آج بھی ہر اپنے
ہر مومن اپنے دل پہ محسوس کرتا ہے، سننے والا بھی محسوس کرتا ہے، جاننے والا بھی محسوس کرتا ہے، بیان کرنے والا بھی محسوس کرتا ہے، تو صحابہ کے لیے وہ کس قدر ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متحرات اقربا تمام صحابہ کس قدر دہشت اور پریشانی کی حالت میں تھے، اور اس کی تفصیلات بہت ساری حدیث کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت عمر تو یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ کیونکہ یہاں فاطمہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم اسی کا ذکر کریں گے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اے ابا، آپ نے اپنے رب کی دعوت قبول کی۔ اے ابا، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ اے ابا، ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کے انتقال کی خبر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن دفن اور جنازے کے مراحل آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوتی ہے۔ آپ کے دفن کے بعد صحابہ حضرات واپس چلے جاتے ہیں، اور انس بن مالک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خادم تھے، حضرت فاطمہ ان سے ازراہ تحیر اور افسوس سے سوال کرتی ہیں، یعنی نہایت دکھ سے، کہ اے انس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مٹی ڈالنا تم لوگوں کو کس قدر اچھا معلوم ہوا، اور کیسے تم نے ان پر صلی اللہ علیہ وسلم پہ مٹی ڈالنا گوارا کیا۔ اصل میں وہ غم کی حالت میں تھیں، تو وہ حیران ہو رہی تھیں کہ یہ کیوں کر ممکن ہوا ان کے لیے۔ اصل میں جب ہمارا بہت پیارا اچانک ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو ہم اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ وہ منو مٹی چلا گیا، اور یہ غم ہم سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن صبر کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس آیت کی ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ اے اللہ، اس غم کے بدلے ہمیں اس کا بہترین نعم البدل اجر فرما اور ہمیں صبر دے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ کو ایک وصیت بھی تھی، خصوصی وصیت تھی کہ میرے وصال پہ کسی قسم کا مروجہ ماتم نہ کیا جائے۔ ظاہر نوحہ کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری وجہ سے میرے غم پہ اپنے چہرے کو نہ چھیلنا، اپنے بالوں کو پریشان نہ کرنا اور واویلا نہ کرنا، اور مجھ پر نوحہ اور بین نہ کرنا، اور نہ ہی نوحہ کرنے والیوں کو بلانا۔ اصل میں اس دور میں یہ رواج ہوتا تھا کہ میت پہ یہ ساری رسمیں ہوتی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً حضرت فاطمہ کو یہ وصیت کی، اور تمام امت کو بھی یہ وصیت فرما دی کہ جتنی بھی تکلیفیں، جتنی بھی مصائب مومن پہ آتے ہیں، مومن اس پر صبر کرے اور بے صبری کے تمام اقسام سے اجتناب کریں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ غم کی حالت میں بھی اپنے زبان پہ کنٹرول رکھیں اور ایسی بات زبان سے نہ نکالیں جو اللہ کو پسند نہ آئے۔ آج اس بیان کو میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اور آخری حصہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے
آئندہ درس میں بیان کریں گے، اور وہ انشاءاللہ آخری حصہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔